میں پہ دینا چکرا تسی گئے ہمیں کیڑے اے ہو گئے اے راندے وان کو نہیں ہوش میں توکل تے ہونا جی مولانا فاروق استادی صاحب ہو گئے. اچھا چلو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کچھ سوالات تھے. ویسٹ میں ایک انٹرنیشنل علماء فورم بنا ہوا ہے جس میں مشرق وسطیٰ کے، یورپ کے، اسکینڈینیویا کے، امریکہ، کینیڈا کے علماء شریک ہیں. بہت بڑا ادارہ ہے دینی، اور مختلف موضوعات پر اس میں بحث و تمیز ہوتی ہے اور علماء کی رائے قائم کی جاتی ہے. ان کے بہت سے سوال ہمیں اس موضوع پہ آئے. میرا خیال ہے ہمارے کوئی 1.5-2 ہفتے اسی رونق میں گزر گئے. یہ بھی ان کی مہربانی ہے کہ ہمیں اس قابل سمجھا کہ انہوں نے سوالات کیے. تو ہدایت تو اللہ کے پاس ہے. ہم نے کوشش کی کہ اپنے طور پر انہیں مطمئن کر سکیں یا جواب دے سکیں. توفیق اللہ کے پاس ہے. تو آج 2 حضرات رہ گئے. ہمارا بھی آج اجتماع کا آخری دن ہے اور ان کے سوالات بھی ختم ہو رہے ہیں. یہ سوال ہے مولانا عبد الواحد صاحب ہیں کینیڈا سے. وہ فرماتے ہیں کہ تصوف کی اس گفتگو میں چند باتیں بتانا چاہوں گا، کہنا چاہوں گا. سب سے ضروری بات یہ ہے کہ تصوف کی تعلیمات کی بنیاد ہمیشہ سنت کے اصولوں پر رکھی گئی ہے. اگرچہ مختلف ادوار میں تصوف کی مختلف حالتیں سامنے آتی رہی ہیں، اس کا مقصد انسان کے کردار کی کامل اصلاح ہے. جن لوگوں کو صحیح تصوف کی تعلیمات کی نعمت نصیب ہوئی، کامل شیخ مل گیا، آپ ان کی زندگیوں میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع پائیں گے. لیکن نقال پیروں کی وجہ سے تصوف میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. ان کی یہ بات سوال نہیں بلکہ ایک حقیقت حال ہے، اور یہ حرف بحرف درست ہے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی اتنی نقلیں تیار ہوتی ہیں اور وہ بیچی جاتی ہیں، پیسہ کمایا جاتا ہے. یہ شعبہ بھی دین کا اعلیٰ ترین اور قیمتی شعبہ ہے. اس کی بہت نقل کی گئی. اب لوگوں نے خدائی دعوے کیے. دور کیوں جاتے ہیں کہ پچھلے ہفتے ایک شخص تلا گنگ میں گرفتار ہوا اور چلان کیا گیا، عدالت میں ہے. وہ یہاں تلا گنگ بیٹھ کر لوگوں سے سجدے کروا رہا تھا. لوگ باقاعدہ اسے سجدے کرتے تھے. پھر وہ شور ہوا اور وہ گرفتار ہوا، اس کے خلاف پرچہ ہوا. معاملہ عدالت میں ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں. یعنی لوگ معبود بن کے بیٹھے ہیں. لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے اور جاتے جاتے انگریز نے جو جھوٹی نبوت کی فصل بوئی وہ ابھی تک مصیبت بنی ہوئی ہے مسلمانوں کے لیے. تو صوفی ہونے کا کوئی غلط دعویٰ کرتے تو اس میں کون سی عجیب بات ہے، بلکہ بے شمار لوگوں نے کیے، بے شمار نقلیں بنی. اور عجیب بات ہے کہ ہمارے حکمرانوں میں آدھے سے زیادہ وہ ہیں جن کو لوگ پوجتے ہیں جو خاندانی گدی نشین ہیں.
جن کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے اور ماننے والوں کی بھی حد ہے کہ وہ ان کی پوجا کیے جا رہے ہیں اور دولت نچھاور کیے جا رہے ہیں۔ آدھی کابینہ آپ کی نقلی صوفیوں کی ہے، نقلی پیروں کی ہے۔ تو یہ حق ہے کہ اصل مقصد اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تصوف کا حاصل یہ ہے کہ اتباع جو کیا جائے وہ محض اداکاری نہ ہو، اس میں خلوص دل بھی شامل ہو۔ یعنی اتباع سنت خلوص دل سے کیا جائے، دین پر عمل دل کی گہرائیوں سے کیا جائے، آخرت پر یقین محکم نصیب ہو۔ قرآن حکیم جو فرماتا ہے الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس میں سارے ایمانیات تو آگے، پھر تاکیداً فرماتا ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، حالانکہ ایمان بالآخرت الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس میں ایمان بالآخرت بھی آ گیا، لیکن اس کی اہمیت کے لیے تاکیداً فرماتا ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر انہیں یقین کامل ہوتا ہے، یہ ضروری ہے۔ تو یہ یقین کامل پیدا کرنے کے لیے ذکر قلبی، برکات نبوت اور اس شعبے کا نام تصوف رکھ دیا گیا۔ اس پہ بڑی بحثیں ہوئی ہیں، علماء نے بہت باتیں لکھی ہیں کہ وہ صوف پہنتے تھے اس لیے انہیں صوفی کہا گیا، صفائے قلب کا کام کرتے تھے اس لیے انہیں صوفی کہا گیا، لیکن میری ذاتی سمجھ کے مطابق جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے، چہارگانہ فرائض نبوت میں تھا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبوت کا منصب جلیلہ لوگوں کی ہدایت کے لیے تھا، یہ مقصد تھا اس کا۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کا رسول دعوت اللہ دیتا ہے اللہ کی باتوں سے، آیات الہی سے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، جو قبول کرتا ہے اس کے دل کو پاک کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے اس کا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جب تزکیہ نصیب ہوتا ہے تو کتاب اور اس کی تفسیر، کتاب اور سنت، کتاب اور اس کا وہ مفہوم جو محمد الرسول نے ارشاد فرمایا۔ کتاب و حکمہ کی اگر ہم ترجمہ سادہ اور سلیس اور عام فہم کرنا چاہیں تو ہوگا کتاب اور سنت، کیونکہ سنت کتاب کی تفسیر و تشریح ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو دیکھیں مقصد تو تھا کتاب و سنت کی تعلیم اور اس پر عمل، لیکن اس کے لیے 2 درجے پہلے ضروری قرار پائے کہ پہلے تو بندہ ایمان قبول کرے، ایمان قبول نہیں کرتا تو اسے تعلیم کتاب و حکمت کیا ہوگی؟ پھر اس کا تزکیہ ہو، اس کا دل پاک ہو۔ تو یہ جو تزکیہ تھا، قرآن حکیم کا ترجمہ جب پرشین میں ہوا، جب فارس فتح ہوا، کسریٰ کی سلطنت جب گئی اور مسلمانوں نے جھنڈے آتش کدے ایران کو ٹھنڈا کر کے وہاں توحید کے جھنڈے گاڑے، تو اس خطے کو اللہ نے بڑی برکات سے نوازا اور بڑے بڑے جید علماء اور محدث فارس سے ہوئے۔ تو جو فارسی میں ترجمہ کیا گیا قرآن کریم کا، وہاں تزکیے کی جگہ فارسی میں تزکیہ عربی کا لفظ تھا، اس کا ترجمہ تصوف کیا گیا۔ تصوف دراصل وَيُزَكِّيهِمْ، اس کا ترجمہ صفائے قلب کیا گیا، جس سے تصوف وجود میں آیا۔ تو تصوف کا کام یہ ہے
کہ علم بھی دے کہ علم کے بغیر تو عمل ممکن نہیں، ضروریات کا علم بھی دے، فرض کا جاننا فرض ہے، سنت کا جاننا سنت ہے، واجب کا جاننا واجب ہے۔ تصوف کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن و سنت کا علم بھی دیا جائے، ضروری فقہ سے آگاہ کیا جائے۔ دیکھیں کسی بھی شعبے میں عالم یا محقق یا کوئی بنتا ہے، دنیاوی شعبوں میں بھی ہر کوئی بندہ محقق تو نہیں ہوتا، لیکن زندگی گزارنے کے لیے ضروری باتیں ہر کوئی جانتا ہے اور سیکھتا ہے۔ دین میں بھی روزمرہ کے معمولات، فرائض، سنن، واجبات، معاملات، لین دین اور معیشت، معاشرت، سیاست، حق و انصاف، اپنے حقوق، دوسروں کے حقوق، یہ بنیادی باتیں جاننا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا تصوف کے اداروں کا کام یہ ہے کہ وہ یہ ضروری علم بھی دیں اور اس سے پہلے ظاہری علم سے پہلے دلوں کی صفائی کریں، تزکیہ کریں، جو طریق نبوت ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، الحمدللہ بندہ ایماندار مومن آتا ہے، اب اس کا تزکیہ ذکر اللہ کے نام سے ہی ہوگا، برکات نبوت سے ہوگا۔ تزکیہ ہوتا ہے تو پھر جو جو حرف اسے سکھائے جاتے ہیں اس کے لوح قلم پہ ثبت ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی پوری کوشش ان پر عمل کرنے کی کرتا ہے۔ اور علماء کو چاہیے میری رائے میں کہ اس پر سب سے زیادہ توجہ دیں، چونکہ اس کی نقل بہت زیادہ ہوگی، اور یہ کوئی علاج نہیں ہے کہ سر میں درد ہے جی ٹھیک نہیں ہوتا، بڑی دوائیں کھائیں اب سر کاٹ دو تو درد ٹھیک ہو جائے گا۔ تصوف کی نقل ہو گئی ہے تو تصوف کو نکال دو تو کام ٹھیک ہو جائے گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ تصوف روح ہے دین کی، روح نکال دو تو کیا باقی ایکٹنگ رہ جائے گی، اداکاری رہ جائے گی۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کی نقل عام ہو جاتی ہے اس کے اصل کو عام کیا جائے۔ نقل کو روکنے کا علاج یہ ہوتا ہے کہ اس کی اصل شے کو مارکیٹ کیا جائے، عام کیا جائے، تو نقل از خود رک جاتی ہے۔ اب یہ جتنی مخلوق یہاں آپ کو لوگ نظر آتے ہیں یہ سارے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پیر خانے سے وابستہ تھے، الا ماشاءاللہ کوئی چند ایسے ہوں گے جو نہیں تھے، ورنہ ہر کوئی کہیں نہ کہیں سالانہ چندے بھی دے رہا تھا، سلامیاں بھی کر رہا تھا، آ جا بھی رہا تھا۔ اب تو کہیں نہیں جاتے، اب تو سیدھا سیدھا قرآن و سنت کو تلاش کرتے ہیں۔ تو نقل کا علاج یہ ہے کہ اصل مہیا کی جائے تاکہ لوگ نقل سے بچ جائیں۔ تو علماء کا یہ فریضہ ہے کہ اسے حاصل کریں، اس کمال کو، اسے سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں، تاکہ نقال پیروں سے اور نقلی باتوں سے اور نقلی رسومات سے اللہ انہیں محفوظ رکھے۔ دوسری بات جو انہوں نے ارشاد فرمائی، اگر کشف یا کرامات کسی انسان کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہیں تو یہ اس کے لیے امتحان ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس میں تکبر و غرور وغیرہ آئے تو ساری روحانی ترقی ضائع ہو جاتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کرامت اپنی پوری زندگی رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ یہ سوال تو نہیں بنتا، یہ تو ان کا ارشاد ہی ہے اور بہت اچھا ہے اور 100% ہے۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں ایک یہ بھی مصیبت ہے، متقدمین علماء کی کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں جتنی کرامات وہ نقل فرماتے ہیں وہ دین پر عمل کے اعتبار سے، آخرت پر یقین کے اعتبار سے ان چیزوں کو وہ کرامت گنتے ہیں کہ فلاں معاملے میں انہوں نے یہ عمل اختیار کیا اور یہ اللہ کے خوف سے یا آخرت کی وجہ سے تھا۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ متقدمین بہت پائے کے صوفی تھے اور ان کے سوانح نگار یا جنہوں نے کتابیں لکھی وہ خود بھی صوفی تھے، علامہ ابن القیم الجوزی یا امام ابن تیمیہ یا امام محمد غزالی یا صاحب حلیۃ الاولیاء یا جن لوگوں نے لکھا وہ بھی صوفی تھے،
وہ سمجھتے تھے کہ کرامت کیا ہے۔ اب آ کر چند صدیوں سے صوفیوں کی کرامات اور صوفیوں کے حالات ان لوگوں نے لکھے، سوانح ان لوگوں نے لکھی جو خود صوفی نہیں ہیں۔ جو کرامات تھیں وہ انہوں نے چھوڑ دیں اور اپنی طرف سے جو چیزیں فرض کر لی تھیں، چھوٹی موٹی باتیں، اس کو دعا دی تو اس کا بیٹا ہو گیا، اس کی گائے شیردار ہو گئی، اس کا مکان ٹھیک ہو، یہ اس طرح کی باتیں کرامات میں لکھ دی۔ تو اس سے بڑی غلط فہمیاں پیدا۔ اب یہ بھی علماء کا کام ہے کہ کرامات اور شعبدوں میں فرق بتائیں، اور ولی کی کرامت کیا ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، نبی کا معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، صادر نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے اور لاجواب ہوتا ہے، عقل کو عاجز کر دیتا ہے، اس لیے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ کوئی عقلی علمی دلیل سے اس کا رد نہیں کر سکتا، جواب نہیں دے سکتا۔ ولی کی کرامت دراصل نبی کا معجزہ ہوتا ہے، فعل الہی ہوتا ہے۔ جب باتباع نبی اس کے کسی پیروکار مخلص بندے کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے تو معجزے کی بجائے کرامت کہلاتا ہے، لیکن کمال نبی کا ہوتا ہے، یا ولی کو باتباع نبی نصیب ہوتا ہے۔ نبی کے معجزات کس لیے ہوتے تھے؟ کیا لوگوں سے چندہ لینے کے لیے، لوگوں پر اپنا رعب جمانے کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے؟ نہیں، نبی کے معجزات ہوتے تھے اثبات حق کے لیے، اس کے دعوے نبوت کے ثبوت کے طور پر معجزات عطا ہوتے تھے۔ ولی کی کرامت بھی وہ عمل کرامت شمار ہوگا جو دین کی تائید کے لیے کوئی عقل سے بڑھ کر بات صادر ہو اور اس سے دین میں لوگوں کے ایمان پر قائم رہنے میں مدد ملے تو وہ کرامت ہوگی۔ مثلا کہیں کفر اسلام کا مقابلہ آ گیا ہے، اب وہاں علماء عاجز آ گئے ہیں، تو کوئی ولی کھڑا ہو کے کوئی ایسا کام کر دیتا ہے، اس کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، اس سے کوئی ایسا عمل صادر ہو جاتا ہے جس سے کفر کو شکست ہو جاتی ہے اور لوگ اسلام کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، تو یہ کرامت ہوگی۔ تو یوں لوگوں نے حکایات میں کرامتیں بنائی ہوئی ہیں کہ جی وہ فلاں شخص دیوار پر بیٹھے تھے تو انہوں نے دیوار کو ایڑ لگائی تو وہ گھوڑے کی طرح بھاگنے لگ پڑی۔ تو ہمارے ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے، بہت فاضل آدمی تھے، اور انہوں نے باقاعدہ طب پڑھی ہوئی تھی دہلی تک جا کر، بہت بڑے طبیب تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت مجلس ہوتی تھی ان کی، حضرت انہیں بڑا پسند کرتے تھے۔ علماء کو اہل علم ویسے ہی اچھے لگتے ہیں، حکیم محمد اسماعیل سے تو بندے بڑے مزے کے تھے۔ تو ایک دن وہاں ان کے مطلب میں بیٹھے تھے تو کسی نے وہی بات کی، فلاں بزرگ دیوار پر بیٹھا تھا، اس نے دیوار بھگا لی۔ تو مسکرا کر کہنے لگے، یار کچے پتھروں کی دیوار ہو گئی، دیوار گری ہوگی تو وہ گرتا گرتا آگے چلا گیا ہوگا، تم کہتے ہو دیوار بھگا لی۔ تو اس طرح کی کرامتیں لوگوں نے گھڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ جو تصویریں یہاں بک رہی ہوتی ہیں کہ جی بابا فرید ہیں یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہیں یا فلاں بزرگ ہیں، جی وہ شیر پر بیٹھے ہیں، ہاتھ میں سانپ پکڑا ہوا ہے، اس کا چابک بنایا ہوا ہے، یہ سب فرضی خیالی فضول واہیات چیزیں ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اس زمانے میں بے دینی پھیل رہی تھی، آپ نے لاکھوں لوگوں کو دین کی راہ پہ گامزد کر دیا۔ تو یہ درست ہے حضرت، لیکن یہ کرے گا کون؟ کرامت کی وضاحت تو ہو گئی، رہا کشف از قسم ثمرات ہوتا ہے، پھل ہوتا ہے اعمال کا۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دو طرح کے لوگ ہیں، بعض صوفیاء کو کشف ہوتا ہے اور بعض کو ساری زندگی نہیں ہوتا۔ میدان حشر میں جب اعمال کے وزن کی باری آئے گی تو جو کشف ہوتا ہے
وہ اجر میں سے منہا کر دیا جائے گا، چونکہ وہ از قسم ثمرات ہے، پھل ہے، وہ لے چکا۔ تو حضرت کا ارشاد ہے کہ اس وقت صوفی کثرت کریں گے کہ کاش مجھے کوئی مشاہدہ، کوئی کشف نہ ہوا ہوتا، آج سارا کام آتا۔ اسی طرح دعا کے بارے ارشاد ہوتا ہے، حدیث شریف میں موجود ہے، حضور کے ارشاد کا مفہوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو دعا مانگی جاتی ہے مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، رد ہوتی ہی نہیں، لیکن اس کے مختلف انداز ہیں۔ کوئی چیز مانگی اسی وقت عطا ہو گئی، وہ تو اسے سمجھ آ گئی میری دعا قبول ہوگی۔ کوئی چیز مانگی ویسی ہی مل جاتی ہے لیکن وقت میں آگے مؤخر کر دیا جاتا ہے، کچھ عرصہ بعد ملتی ہے، وہ پریشان رہتا ہے میری دعا پتہ نہیں کہاں گئی۔ تیسرا انداز یہ ہوتا ہے کہ اس جو چیز وہ مانگ رہا ہے وہ نہیں جانتا وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو اللہ اس کے بدلے دوسری بہتر چیز دے دے۔ جیسے بچہ ماں سے چھری لینے کی ضد کر رہا ہے تو وہ چھری نہیں دیتی، کھلونا دے دیتی کہ چھری سے اپنے آپ کو زخمی کر لے۔ چوتھی اور آخری صورت یہ ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے اور وہ چیزیں اس کے لیے مفید نہیں ہیں، وہ اسے نہیں دی جاتی، تو وہ دعا عند اللہ محفوظ کر لی جاتی ہے، وہ فرشتوں کے اور کرامن کاتبین کے اور حساب کتاب کرنے والوں کے علم میں بھی نہیں ہوتی۔ حضور کے ارشاد کا مفہوم عالی ہے کہ جب میدان حشر میں اعمال کا وزن ہوگا تو فرشتے کہیں گے اللہ کریم اس کے سارے اعمال ہم نے ترازو میں رکھ دیے، تو ارشاد ہوگا نہیں، سارے نہیں، اس کے کچھ اعمال میرے پاس بھی ہیں۔ اس وقت وہ دعائیں جو اس نے مانگی تھیں اور دنیا میں ان کا بدلہ نہیں پایا، وہ اللہ کریم اپنی بارگاہ سے عطا کریں گے کہ یہ امانتیں اس کی میرے پاس ہیں، اس کا تمہیں علم نہیں ہے، تم نے تو دعا مانگنے کا ثواب تو لکھ لیا، وزن میں رکھ دیا، لیکن اصل دعا تو میرے پاس محفوظ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے مستجاب الدعا اس وقت حسرت کریں گے کہ کاش میری دعائیں بھی آج کام آتی، ان کا بدلہ دنیا میں نہ ملتا۔ اسی طرح کشف اللہ کا فعل ہوتا ہے، کوئی چیز کسی وقت منکشف کر دے یہ اس کا احسان، کسی چیز پر اسی وقت پردہ ڈال دے یہ اس کی مرضی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں آسمانوں کی بادشاہت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ہم نے کھول کر رکھ۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ ارض و سما کی ساری مملکت کھول کے رکھ دی، اور دوسرے لمحے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا، یہ نہیں بتایا کہ دمبا ذبح ہوگا اسماعیل بچ جائے گا، گردن کاٹنے تک، خون بہنے تک وہ یہی سمجھتے رہے کہ میں اسماعیل کی گردن کاٹ رہا ہوں۔ آنکھ کھولی تو پریشان ہو گئی، کوئی قربانی تو اسماعیل کی تھی، یہ تو زندہ کھڑا ہے۔ فرمایا قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دیا، اب یہ آگے میرا کام ہے، نہیں بتایا۔ یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام بچھڑ کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، پھر کنویں سے قافلے والوں نے نکالا، بھائیوں نے ان سے پیسے لے لیے، مصر میں جا کر نیلام ہوئے، عزیز مصر کی بیوی نے قید کرا دیے، جیل میں رہے۔ یعقوب علیہ السلام تڑپتے رہے، اور وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یوسف کے دکھ میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، رو رو کر نظر جاتی رہی، سفید ہو گئی، لیکن یہ پتہ نہ چلا کہ یوسف ہے کہاں۔ اور جب اللہ نے بتانا چاہا، ملاقات کا وقت آیا، تو بھائی سودا گندم لینے مصر گئے، تو یوسف علیہ السلام نے جب ان پر اپنا اظہار کیا کہ میں یوسف ہوں اور مصر کا حکمران ہوں، تو ان سے والد ماجد کی صورتحال پوچھی، انہوں نے کہا ان کی آنکھیں نظر ختم ہو گئی ہے، آنکھیں سفید ہو گئی ہیں رو رو کر آپ کی جدائی میں۔ تو فرمایا یہ میری قمیض لیتے جاؤ اور ان کے رخ انور پہ قمیض مل دینا، آنکھیں درست ہو جائیں گی۔ اب جب وہ قمیض لے کر مصر سے نکلے تو یعقوب علیہ السلام کنعان میں تھے، فَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ،
تو انہوں نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ بعض کہتے ہیں 13 برس گزر گئے، بعض کہتے ہیں 23 برس گزر گئے، تو 23 برس تو خوشبو نہ آئی۔ جب اللہ نے چاہا تو یوسف علیہ السلام کی فلما فصلت العیر، جب قافلہ شہر سے نکلا تو انہوں نے کنان میں فرمایا انی لاجد ریح، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ تو اس میں مولانا رومی نے بڑا مزیدار لکھا ہے کہ کسے پرسید آن گم کردہ فرزند، کہ اے روشن گوہر پیر خرد مند۔ کسی نے یعقوب علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے محبوب نبی، روشن ضمیر اور دانا و عقل مند آدمی، ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی، مصر سے آپ کو قمیض کی خوشبو تو آ گئی، چرادر چاہے کنعانش ندیدی، آپ کے گاؤں کے کنویں میں یوسف پڑا رہا، وہاں آپ کو کیوں نظر نہیں آیا؟ سینکڑوں میلوں دور سے آپ کو قمیض کی خوشبو، مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرادر چاہے کنعانش ندیدی، بے گفتہ والے ماں بر کے جہانست، دمے پیدا دمے دیگر نہانست۔ انہوں نے فرمایا ہماری حالت اس طرح ہوتی ہے جس طرح آسمان پہ بجلی چمکتی ہے تو سب کچھ روشن کر دیتی ہے، جب جاتی ہے تو گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ گہے بر تارم اعلیٰ نشینم، کبھی تو ہم عرش اولا پر ہماری نظر ہوتی ہے، گہے بر پشت پائے خود نبینم، اور کبھی ہمیں اپنے پاؤں کی پشت بھی دکھائی نہیں دیتی جو ہر ایک کے سامنے ہوتی ہے، ہماری نظر سے وہ بھی اوجھل ہو جاتی ہے۔ تو کشف فعل اللہ کا ہے، از قسم ثمرات ہے، جس کو دے دیتا ہے یہ اس کی عطا ہے، اور اس کے اعمال کی صحت پہ دلیل ہے کہ برائی سے کشف الہیات نہیں ہوتا، خرافات ہوتی ہیں، کشف الہیات عالم بالا، لا تفتح لهم ابواب السماء، غیر اسلامی کام پر کفر کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، برزخ منکشف نہیں ہوتا، یہ چیزیں حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ کسی کو ہوتا ہے تو اس پر اللہ کا انعام ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کا فعل ہے، جو چیز بتا دے اس کی مہربانی، نہ بتائے تو جو نہ بتائے نہیں سمجھ آتی، اختیاری نہیں ہے، فعل ہے اللہ کا۔ اور یہ بھی درست ہے کہ بعض لوگ بد نصیب ہوتے ہیں، کسی کرامت کے صدور یا مشاہدے کے بعد اپنی بڑائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو جب اپنی بڑائی میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر مشاہدہ بھی نہیں رہتا، کشف بھی نہیں رہتا، کرامت بھی نہیں رہتی، پھر گمراہ ہونے کا خطرہ ہو جاتا۔ اور یہ بات بھی درست ہے کہ جو جتنی بلندی سے گرتا ہے اتنی زیادہ چوٹیں لگتی ہیں، اتنا زیادہ تباہ ہوتا ہے۔ تو جو اس راہ میں بھٹکتے ہیں پھر وہ ایمان بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، بندے کے لیے بندہ ہونا ہی سب سے بڑا کمال ہے، اور عاجز و نیاز مندی ہی بندے کا سب سے بڑا کمال، بندے کا عجز و نیاز مندی اور خشوع و خضوع ہے۔ تو فرماتے ہیں تیسرا جو انہوں نے لکھا ہے، فرماتے ہیں ہم سب کو چاہیے کہ کامل شیخ کی صحبت میں بیٹھیں، ماضی و حال کے جید صوفیاء کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ بہت صحیح بات، بہت حق کی بات کہی حضرت نے، بڑی اچھی بات کہی۔ چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں جن کی صحبت میں دین کا علم بھی ملتا ہو اور ایسی کیفیات بھی ملتی ہوں جن پر دین پر عمل کرنے میں بھی لطف آتا ہو اور دین پر عمل کرنے کی توفیق بھی ارزاں ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی بہت اچھی بات حضرت نے فرمائی کہ متقدمین صوفیاء کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے، صوفیاء کے حالات پڑھے جائیں تو کیفیات میں اس طرح سے تازگی آتی ہے جیسے باغ کو پانی لگا دیا جاتا ہے۔ تو ہر صوفی کے حالات میں اس کی کیفیات بھی ہوتی ہیں۔
تو بہت اچھی بات ہے حضرت، میں آپ سے 100% متفق ہوں کہ سب کو چاہیے، علماء کو بھی، عوام کو بھی، کہ شیخ کامل کو تلاش کریں، اس کی صحبت اختیار کریں اور جید صوفیاء کے حالات اور علماء کے حالات کا مطالعہ کریں اور اپنی زندگیوں کو اتباع سنت میں خلوص کے ساتھ ڈھالنے کی پوری سعی کریں۔ اللہ کریم آپ کے خیالات میں برکت دے۔ یہ اگلے ارشادات ہیں، مولانا زبیر کریم صاحب ہیں، یہ بھی اسی انٹرنیشنل علماء فورم کے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں تصوف کے موضوع پر جو گفتگو ہو رہی ہے میں اس کو بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، اور صرف اس موضوع پر یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو لوگ کشف اور مکاشفات کی آرزو کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جو اپنے باغ میں صرف گھاس اگانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ پودوں کی جڑوں سے گھاس نہیں نکالے گا تو نتیجہ پودوں کا ضائع کرنا ہوگا، اس لیے قیمتی چیز کی نگہبانی کرنی چاہیے۔ پودے قیمتی ہیں، گھاس تو خود بخود اگنے والی چیز ہے۔ مولانا تھانوی کی اس موضوع پہ بہت سی تصنیفات ہیں، غالباً مجھے صحیح یاد نہیں، 30-35 کے قریب ہیں جو تصوف کے ہیں۔ اور ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی صوفی تھے، چونکہ غیر صوفی تو تصوف پہ قلم نہیں اٹھا سکتا۔ دوسری بات میں نے کشف و مشاہدات اور کرامات کی ابھی عرض کر دی کہ اگر کوئی محض کشف و کرامات کا طالب ہے تو وہ بھی غیر اللہ کا طالب ہے۔ کشف و کرامات اللہ تو نہیں ہے نا، تو غیر اللہ کی طلب میں تو عقیدے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ عمل کی بات کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اعمال پودے ہیں، پودے تو تب ہوں گے جب زمین بچے گی۔ غیر اللہ کے لیے اگر کوئی مجاہدہ کرتا ہے تو خطرہ عقیدے کا پیدا ہو جاتا ہے، اس کے پاس تو زمین ہی نہیں رہے گی، پودے کہاں لگیں گے؟ طلب صرف اللہ کی ہوگی۔ اعمال ذریعہ ہیں، اور اعمال وہ اعمال ذریعہ ہیں حق کو پانے کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ کتاب و سنت ذریعہ ہے حق کو پانے کا، اور مقصد وصول حق ہے۔ اس لیے مقصد سے جو ہٹے گا نقصان اٹھائے گا۔ مولانا تھانوی نے 100% درست فرمایا۔ اور کشف مشاہدے کے لیے تو ہمارے ہاں تو اس کی پرواہ نہیں کی جاتی، نہ کوئی محنت کی جاتی ہے، نہ کوئی اس پہ موضوع پہ کبھی بات ہوتی ہے، اور بڑی حد تک ہم لوگوں کو روکتے اس لیے روکتے ہیں کہ کشف جو ہے، جسے کشف ہوتا ہے، اگر اسے کسی معاملے پہ کشف ہوا اور وہ حدود شرع کے اندر ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو وہ شیطانی وسوسہ کشف نہیں ہے۔ شریعت کے مطابق ہے تو خود اس صاحب کشف کے لیے دلیل ہے، کسی ایک بھی دوسرے آدمی کے لیے نہیں۔ دوسرا آدمی جو چاہتا ہے کہ فلاں بات کشفاً دیکھ کر مجھے بتا دو، وہ جاہل ہے، بے وقوف ہے، اس کے لیے اس کی بات حجت ہی نہیں، دلیل ہی نہیں۔ وہ اپنے معاملات شریعت سے پوچھے، کیونکہ وہ اس کے لیے نبی کا کشف پوری امت کے لیے حجت ہوتا ہے، ولی کا کشف کسی دوسرے ایک کے لیے بھی حجت نہیں ہوتا۔ لہذا ان چیزوں کی ہم تو پرواہ نہیں کرتے، نہ یہاں کسی کو دیکھا پالا جاتا ہے، نہ ایسی کوئی بات کی جاتی ہے۔ اپنے اپنے کام پہ، اپنے اپنے سبق پہ توجہ رہتی ہے کہ جتنے اسباق آگے جاتے ہیں اتنا خلوص اتباع سنت میں نصیب ہوتا ہے، توفیق ارزاں ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے ہمیں اچھے اعمال کر کے نیکیاں کمانی چاہیے۔ اچھے نیک لوگوں کو کشف و مکاشفات وغیرہ نعمت کے طور پر ملتے رہتے ہیں، اگر شریعت کے اندر ہوں تو بہت اچھے ہیں، لیکن وہ مقصد نہیں ہے، اصل مقصد اعمال صالح ہیں۔
کون اس سے اختلاف کرتا ہے؟ اور برائی پہ تو نیکی کا کشف ہوتا بھی نہیں کہ کوئی کفر کرے یا گناہ کرے یا بدکاری کرے تو اسے بھلائی کا کشف ہو جائے گا۔ برائی پہ تو شیطانی وساوس، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان اپنے دوستوں پہ باتیں القاء کرتے رہتے ہیں، یہ شیطانی چیزیں نظر آتی رہتی ہیں۔ وہ تو ہو سکتا ہے نیکی کا کشف، تجلیات باری، انوارات، بالائے عرش، بالائے آسمان، برزخ، یہ چیزیں اتباع سنت سے ہی یہ مشاہدات نصیب ہوتے ہیں، اور مشاہدات مقصد نہیں ہے، مقصد اللہ کی رضا ہے اور خلوص اور خشوع و خضوع کا حصول ہے۔ اور اعمال آدمی کا دل ساتھ نہ دے تو اعمال اداکاری رہ جاتے ہیں۔ دیوبند کے حضرات میں سے ایک شخص حج پہ تشریف لے گئے تو ان دنوں آنے جانے میں 1 برس کم از کم لگ جاتا تھا۔ بمبئی سے جہاز بحری جاتا تھا، سارا ہندوستان ریلوے پہ آؤ، پھر بمبئی سے بحری جہاز، پھر آگے عرب کی سرزمین پہ بھی یا اونٹوں کی سواری تھی یا گھوڑوں کی یا پیدل، جس کے پاس سرمایہ ہوتا وہ کرائے کے کر لیتا، لوگ پیدل چلتے۔ تو وہاں سے انہوں نے کوئی خط بھیجا اپنے کسی بزرگ کو یہاں کہ جو میرے فلاں فلاں معاملات تھے تو ان کی ذرا خبر گیری کیجیے گا۔ انہوں نے انہیں جواباً لکھا کہ تم وجود تو حرمین میں لے گئے اور دل ہندوستان میں چھوڑ گئے۔ اس سے تو بہتر ہوتا کہ تمہارا وجود ہندوستان میں ہوتا، دل حرمین میں لگا ہوا ہوتا۔ تو اعمال میں یہ فرق ہوتا ہے کہ دل بازار میں ہوتا ہے، بندہ مسجد میں سجدے کر رہا ہوتا ہے، دل کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے، وجود کو ہم کہیں اور لے جاتے ہیں۔ تصوف یہ ہے کہ اتباع سنت میں، شریعت کے اتباع میں دل بھی ساتھ دے، خلوص بھی ہو، خشوع و خضوع بھی، اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جتنا اللہ کریم کسی کو عطا کرتا جائے۔ تو اعمال ہی میں، اعمال کو چھوڑ دینا تو بات ہی ختم ہو گئی، پیچھے بچا کیا؟ اعمال ہی میں مزید خلوص اور دل کا ساتھ حاصل کرنا ہی تصوف ہے۔ تو ان دونوں حضرات نے تو الحمدللہ بہت خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں۔ اللہ ان کے علم میں، عمل میں، درجات میں ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لو جی ہن اپنے چھپا لو بے شک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفة والایمان۔ اللہم ربنا ارزقنا اتباع نبیک صلی اللہ علیہ وسلم واتباع خلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہم یا شافی الامراض، یا دافع البلیات، یا قاضی الحاجات، یا منزل البرکات، علیک توکلنا و الیک ربنا و الیک المصیر۔ اللہم انزل علینا من السماء ماء مبارکا نافعا غیر دار، نافعا غیر دار، نافعا غیر دار، هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته وهو الولی الحمید، وهو الولی الحمید۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی سبینا من برحمتک یا رب۔ لو جی